बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाबी डिजिटल, मैं हूं रजब अली भट्टी। कहते हैं जी, ये जो दरीना दुश्मनी होती है ये नस्ल दर नस्ल चलती रहती है और आपके लिए और आपकी आने वाली नस्ल के लिए ये एक बहुत बड़ा जो है वो ख़तरा होता है। और आए रोज़ इसमें जो कत्ल व गैरत है वो होती रहती है। कत्ल तो आम होते हैं। यही वाक़या जो है वो एक आया है, थाना तांदला वाली है, फैसलाबाद की ये इलाका है तांदला वाला। वहाँ पे तांदला वाला में ये एक दिन पहले जो है, एक दिन पहले 6 तारीख को, 6 जनवरी 2025 को सुबह जो है, सुबह सवेरे मुल्ज़मान आए हैं। उन्होंने सीढ़ी लगाई है, थाने की दीवार क्रॉस की है, थाने के अंदर जाके फायरिंग की है। उसमें 3 लोग जो है वो कत्ल हुए हैं, 1 ज़ख्मी हुआ है। तफसील इसकी कुछ यूँ है कि सुखेरा बिरादरी एक ग्रुप है और जो दूसरा है वो खरल बिरादरी है। खरल और सुखेरा बिरादरी जो है इनमें दरीना दुश्मनी चल रही है जी। ये दुश्मनी इस नौबत तक पहुंच चुकी है कि जो सुखेरा बिरादरी है इनकी जानिब से आज से 1 साल पहले 2 बंदे सुखेरा बिरादरी ने कत्ल कर दिए हैं। 2 भाई थे, सके भाई थे, उनको कत्ल कर दिया। वो अभी मुकदमा चल रहा था, मुल्ज़मान जेल में थे, फिर वो बेलों पे आ गए, उनकी बेलें हो गई। उसके बाद फिर सुखेरा बिरादरी जो है इसी की जानिब से 10/10/2024 को फिर खरल बिरादरी के 3 बंदों को कत्ल कर दिया जाता है। 5 बंदों को कत्ल किया गया। अब उस घर में वो 5 मर्द थे जो कत्ल हो गए। उसके बाद उस घर में कोई नहीं था। उनकी माँ ने अपना रकबा बेचा, वो पिंड छोड़ दिया, वो पिंड छोड़ के चले गए। ये अब 4 भाई हैं जो कत्ल हुए हैं, 3 और चौथा ज़ख्मी है। उस्मान, बिलाल, नासिर और आसिफ जो ज़ख्मी हैं। आसिफ ज़ख्मी हैं, 3 कत्ल हो गए हैं। ये 4 बंदे जो हैं ये पुलिस की कस्टडी में हैं। अब उस टाइम से तफ्तीश चल रही है। तफ्तीश चल रही थी। जो सुखेरा बिरादरी है इन्होंने अपना इकट्ठ किया है कि ये जो मामलात हो रहे हैं, 5 बंदे हमारे कत्ल हो गए हैं, पुलिस की जानिब से तफ्तीश अच्छी नहीं की जाती, जिसकी वजह से बंदे बाहर आ जाते हैं हवालात से, तो हमारे लिए एक चैलेंज हो गया है। तो इस बिरादरी ने इकट्ठ करके 6 जनवरी को, अब ये मुकदमा जो है ये थाना सिटी तांदले वाली में है। थाना सिटी तांदले वाला और थाना सदर ये दोनों इकट्ठे हैं, एक ही जगह पे ये दोनों थाने हैं। थाना सिटी ने अमानतन थाना सदर में ये 4 बंदे इसी खदशे में कि हो सकता है इनके ऊपर कोई हमला न हो जाए, उन्होंने थाना सदर में अमानतन हवालात में दिए हुए हैं। तफ्तीश चल रही है। सुबह का टाइम है। सुबह सवेरे जो हैं एक ग्रुप जो पहले इसमें हवालात में है और खरल बिरादरी की जानिब से 8-10 बंदे सुबह सवेरे थाने की दीवार के साथ सीढ़ी लगाते हैं, दीवार फलांगाते हैं, अंदर आ जाते हैं। जितने भी थाने के कमरे थे जिनमें थानेदार वगैरह या पुलिस मुलाजिम सोए हुए थे, उन्होंने वो कुंडियाँ लगा दी। एक संतरी था, उसने को फायरिंग की है, वो साइड पे हो गया है। हवालात में उस्मान, बिलाल, नासिर इन तीनों को कत्ल कर दिया उन्होंने। आसिफ को भी उन्होंने फायर तो मारे हैं लेकिन वो ज़ख्मी हो गया। उसके बाद ये फरार हो गया। अब यहाँ पे भी बड़ा सवालिया निशान ये कल से बना हुआ है। पुलिस के लिए बड़ा मसाइल बने हुए हैं कि जी थाने में आके उन्होंने कत्ल कर दिए हैं, थाने में मार दिए हैं, ये हो गया है। अब अगर इसकी हकीकत में जाएं तो ये जो लोग मरने वाले थे, पहले इन लोगों ने उनका ख़ानदान उजाड़ दिया है, उनका घर उजाड़ दिया है। ये मजबूरन आकर इन लोगों ने हमला किया है। वो भी कुछ किराए के लोग होंगे, कुछ बरादरी के लोग होंगे। ये 2 बरादरी बेस पे लड़ाई थी, खरल और सुखेरा बिरादरी के ऊपर। अब ये जो खरल हैं इन्होंने हमला करते हैं, इनके 3 बंदे मार देते हैं, 1 बंदा ज़ख्मी है। पहले इनके 5 बंदे कत्ल हो चुके हैं। इसी
لڑائی چلتی چلتی آج اس نوبت کے اوپر پہنچ چکی ہے. اب یہ آنے والے دنوں میں مزید بڑھے گی. پولیس کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے, چیلنج ہے کہ پولیس جو ہے وہ صبح سویرے سوئی ہوئی تھی. بھائی وہاں پہ ڈی ایس پی, ایس پی, تمام افسران ہوتے ہیں اور ہمت دیکھیں کہ وہ تھانے میں آ گئے ہیں. اب کچھ اہلکار بھی ان کے ساتھ ملوث ہوں گے, صاف ظاہر ہے انہوں نے کچھ خرچہ ورچہ دیا ہوگا, تو انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ تھانہ تاندلے والی میں کا ہے لیکن اس میں نہیں ہے, یہ تھانہ صدر میں حوالات میں بند ہے, کیونکہ 10ویں مہینے میں انہوں نے قتل کیے ہیں. تو اس کے بعد 2 ماہ کچھ دن ہو چکے ہیں جس میں ابھی یہ تفتیش چل رہی تھی, اور اسی دوران مقصد ان کو یہ پتہ تھا. اس میں پولیس کی بھی مسائل بنے ہیں, کیونکہ پولیس کو بھی چاہیے تھا کہ جب اتنا معاملہ اس نوبت پہ پہنچ چکا تھا تو ان کو یہاں پہ رکھنا نہیں چاہیے تھا. تو پولیس نے بھی تھانہ سٹی چکا کے صدر میں رکھ دیا, اور یہ لوگ آئے اور صدر میں بآسانی سے بندوں کو قتل کر کے چلے گئے. ان لوگوں کی جانب سے بھی پہلے 5 قتل کیے گئے ہیں, اب انہوں نے یہ قتل کر دیے ہیں. تو یہ معاملہ چلتا رہے گا. درینہ دشمنی جو ہوتی ہے یہ چلتی رہتی ہے, چھوٹا سا معاملات بنتے ہیں, چھوٹے سے وجہ سے جو ہے یہ قتل سٹارٹ ہوتے ہیں, اور پھر یہ نسل در نسل چلتے رہتے ہیں. آج کھرل برادری نے آ کے مارے ہیں, کل سکھیرا برادری کا کوئی اور اٹھے گا وہ مار دے گا. تو یہ معاملہ جو ہے وہ نسل در نسل چلے گا. تو خدارہ اس چیز کے اوپر دیکھیں کہ چھوٹی سی وجہ سے, چھوٹے سے معاملات کی وجہ سے آپ لوگ اس نوبت پہ پہنچ چکے ہیں کہ یہ آئے روز ایسے واقعات ہو رہے ہیں. اور یہاں پہ اب پولیس جو ہے وہ بھی شامل تفتیش ہے. اب یہاں پہ ایک بڑا اہم چیز آئی ہے کہ یہ جو عثمان, بلال, ناصر اور آصف تو زخمی ہوا ہے, ان کے جو لواحقین ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں. اس احتجاج میں ان کی جو والدہ ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ لوگوں نے جو مقدمہ درج ہوا ہے, ان لوگوں کا, بلال, عثمان, ناصر اور آصف کا جو مقدمہ درج ہوا ہے وہ پولیس کی مدعیت میں درج ہوا ہے. تو وہ جو لواحقین تھے وہ چاہتے تھے کہ آصف کی مدعیت میں مقدمہ درج ہونا چاہیے, آصف جو زخمی ہیں ان کی مدعیت میں, یا ان کی طرف سے کوئی اور مدعی بنایا جاتا. پولیس کو کیوں مدعی بنایا گیا ہے؟ پولیس تو کل بک جائے گی, چند پیسے لگیں گے اور یہ ساز باز ہو جائے گا معاملہ. تو اس چیز کے اوپر لواحقین نے احتجاج کیا ہے. صبح سے یہ واقعہ بنا ہوا تھا, تقریباً 3-4 بج گئے. اس کے بعد جو ہے یہ ان لوگوں کو, ان کی جو لاشیں تھیں وہ پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجی گئیں, 1122 کا عملہ آ گیا, تمام چیزیں ہوئیں. لیکن ان لوگوں کا یہ موقف ہے کہ جو ہماری FIR ہے وہ پولیس کی مدعیت میں نہیں ہونی چاہیے تھی, وہ ہماری مدعیت میں ہونی چاہیے تھی کہ بندے ہمارے قتل ہوئے ہیں, پولیس ملازم تو وہاں پہ ہیں, آج ہیں کل نہیں ہیں, وہ چلے جائیں گے, مل ملاپ ہو جائے گا, معاملہ جو ہے وہ وینڈ اپ والی سائڈ پہ آ جائے گا. تو پولیس کی جانب ان لوگوں کا یہ اعتراض تھا, اس کے اوپر وہ کافی دیر احتجاج کرتے رہے ہیں. RPO صاحب بھی وہاں پہ پہنچے, تمام افسران پہنچے, IG صاحب کی طرف سے ایک ٹیم تشکیل دے گی, وہ ٹیم بھی وہاں پہ موقع پر رات کو جو ہے وہ شامل تفتیش تھی, تفتیش وغیرہ کر رہے تھے اس معاملے میں. تو ان لوگوں کا بھی یہی موقف ہے کہ یہ جو 3 بندے قتل ہوئے ہیں, ایک زخمی ہوا ہے, تو جو FIR ہے وہ پولیس کی مدعیت میں درج ہونی چاہیے. تو اب یہ واقعہ چل رہا ہے, اب دیکھتے ہیں کہ اس میں پولیس کا اگلا لائے عمل کیا ہوتا ہے. اور یہ کھرل برادری اور سکھیرا برادری میں جو معاملات اس نوبت پر پہنچ چکے ہیں کہ 5 بندے ان کے قتل ہو چکے ہیں, 3 اب ان کے جو ہیں وہ قتل ہو چکے ہیں, 1 زخمی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آگے مسائل بڑھاتی ہیں. چھوٹی سی چیز کے اوپر یا چھوٹے سے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کرکٹ کھیلتے کھیلتے ایک دوسرے کے ساتھ مسئلہ بنتا ہے تو اس میں بندہ قتل کر دیتے ہیں, پھر اس دوسری جانب سے وہ قتل کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو اس چیزوں کو جو ہے وہ روکنا چاہیے, اور پولیس کی جانب سے جو ہے اب یہ تفتیش کی جا رہی ہے. IG صاحب اس کا نوٹس لے چکے ہیں اور اب وہ ڈائریکٹلی انوالو بھی اس معاملے میں ہو چکے ہیں, RPO صاحب بھی انوالو ہو چکے ہیں. پولیس کو جو ہے کچھ افسران کو معطل بھی کیا گیا. یہ معطل تو عام روٹین میٹر ہے, یہ تو بحال ہو جاتے ہیں, لیکن جو مر گئے ہیں وہ واپس نہیں آئیں گے. اور اس کے اوپر اب سنجیدہ ہونا چاہیے اداروں کو, اس چیز کے اوپر جو ہے اب
آنے والے دنوں میں اس کو کنٹرول کرنا چاہیے کہ ایسا کوئی اور خدا نہ خواستہ اور نہ کوئی اس طرح کا واقعہ سامنے آئے۔ تو یہ ایک پہلی دفعہ ہسٹری میں پہلی دفعہ جو ہے یہ آیا ہے کہ تھانے کے اندر گھس کے انہوں نے 3 بندوں کو قتل کیا اور 1 بندے کو جو ہے وہ زخمی کیا ہے، اور تھانے کی بلڈنگ کے اندر آ کے۔ تو یہ بھی ایک پہلی دفعہ ہوا ہے۔ تو یقیناً اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اب تھانوں کی نفری بھی بڑھ جائے گی، حوالات کے سسٹم بھی چینج ہوں گے، اب بڑی چیزیں سامنے آئیں گی۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔